بچہ اللہ تعالیٰ کی انسان کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اولاد تمہارے لیے مقدر فرمائی ہے اس کو نکاح کے ذریعے تلاش کرو۔ بچوں کی پیدائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی بقا یا پیدائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نوع بقا کا سامان فراہم کیا ہے تاکہ انسانی نسل تا قیامت تک قائم رہے۔ پہلے والے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نئے انسان ان کی جگہ پر آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں۔ بچہ گھر کی رونق ہوتا ہے اور زندگی کے چمن کا ایک پھول ہوتا ہے، تو اسی طرح پھول کی خاطر یہ سارا چمن لگایا جاتا ہے۔ اگر آدمی کی اولاد نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کی تمام نعمتوں سے ناقص، بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اسے زندگی کی تمام نعمتیں جو ہے وہ فضول نظر آتی ہیں۔ بیٹا باپ کا نشان ہوتا ہے اور بیٹی اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے جو بروز قیامت انسان کے لیے بخشش کا سبب بنے گی۔ تو اس طرح سے ہے کہ جب اولاد انسانی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کی حفاظت، تربیت اور پرورش پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، تو انہوں نے کہا جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نامحرموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہ دیا جائے، ایروں گیروں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کی اچھے اخلاق کی تربیت کرو۔ دیکھیں جیسی آپ اپنی اولاد کی تربیت کر جائیں گے تو اولاد آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کی اولاد کا رویہ، آپ کی اولاد کا بیہیویئر دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا تو وہ آپ کو دعا دیں گے۔ بچے کو استاد کا ادب سکھانا چاہیے، اس کو استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کی تمام ضرورتیں خود پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرو گے تو وہ دوسروں کی طرف دیکھتا رہے گا۔ دیکھیں اگر آپ پیدا کرتے ہیں تو اس کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تھوڑی تعریف کر دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ بچے کو ہنر سکھاؤ، ہنر مند بناؤ۔ اگر وہ ہنر جانتا ہوگا تو برے وقتوں میں اپنے ہنر کو برائے کار لاتے ہوئے وہ اپنے لیے حلال رزق کی تلاش خود کر سکے گا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے گا۔ بچوں پر کڑی سے کڑی نگرانی رکھیں، برے وقتوں میں اپنا برے صحبتوں سے بچ سکیں۔ دیکھیں بچوں کی اچھی تربیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے تو آپ کا کمایا ہوا مال بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی بہترین تربیت کی فکر کرو، کیونکہ پرندے بھی اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، انہیں گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ تربیت کا مطلب ہے ان کی اصلاح کرنا، سنوارنا اور انسان سازی کرنا ہے۔ انسان خلق اور خلق دو چیزوں کا مرکب ہے۔ خلق میں اس کا جسم آ جاتا ہے اور خلق یعنی اس کی اخلاق، آداب، اطوار، رہن سہن کا طریقہ کار، ذہنیت، کردار سازی، شخصیت سازی۔ دیکھیں شخصیت جسم نو کائنات کی ہر مخلوق کے پاس ہے، لیکن کردار اور اخلاق جو ہے انسان کی شخصیت کا ممتاز حصہ ہے۔ انسان کی اصل شناخت جو ہے اس کا کردار ہوتا ہے اور اخلاق ہی سے اسے کہ دنیا میں مفید اور مضر ہونے اور آخرت میں اس کے کامیاب اور ناکام ہونے کی اصل وجہ یہی ہے۔ تربیت اسی کردار سازی کا نام ہے جسے ہم دوسرے لفظوں میں انسان سازی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کردار سازی کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے ایک ہی لفظ ہے جو کہ میرے ذہن میں آتا ہے، شاید پوری بات کہنے کے لیے وہی لفظ کافی ہے، اور وہ ہے ماں۔ بنیادی طور پر بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے کی زندگی کا پہلا مسکن ماں کی ٹھنڈی، میٹھی اور شفقت بھری گود ہوتی ہے۔ آغوش مادر کے ان برسوں میں ماں بچوں کے لیے مرشد کا کام کرتی ہے۔ ماں اگر بچے پر محنت کرتی ہے تو اسے ماں کی گود سے مادر ذات ولی
ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ماں کو اپنے بچے کا خیال اسی دن سے رکھنا چاہیے جس دن بچہ پیدا ہو، بلکہ یہ خیال ان کو بچے کے آنے سے پہلے ہی خیال رکھنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کریں کیسے؟ اپنے بچے کی تربیت کا آغاز عبادت سے کریں۔ جس دن بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے، والدین اپنے بچوں کو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ سکھائیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی پیغام ہے اور جنت میں جانے کے لیے یہ ہماری پہلی کنجی ہے۔ اس کے ساتھ بچوں کے اچھے اچھے نام رکھیں، ان کی صحیح پرورش کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچوں کو پیدا کیا، بچے پیدا ہونے کے بعد ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، چاہے وہ جو کام کرتے رہیں، چاہے وہ باہر جا کر جس طرح کی حرکتیں کریں، ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، بچوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹا آپ کھیلو، اس کے ساتھ گیمیں کھیلو۔ تو دیکھیں اس طرح سے چھوٹی عمر میں بچوں کو موبائل کے حوالے کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ مجھے انتہائی تشویش ہوتی ہے کہ آج کل کے بچوں کی حالت کو دیکھ کر انہیں نہ کسی چھوٹے کا پتہ ہے، نہ بڑے کا پتہ ہے، بڑے کے ادب و احترام کا ذرا بھی وہ خیال نہیں رکھتے۔ انتہائی غلیظ قسم کا معاشرہ جو ہے وہ اس سوسائٹی میں جنم لے رہا ہے۔ تو انتہائی خطرناک قسم کے حالات جو آنے والے دنوں میں نظر آ رہے ہیں، اگر اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا کہ والدین نے اپنے بچوں کی صحیح پرورش، صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست نہ کیا، تو حالات انتہائی سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہی دعا کروں گا اللہ رب العزت سے، اور آپ سے التجا کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ والسلام۔